پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے انتخابات کیس میں دیے گئے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے از خود نوٹس کیس میں اختلافی نوٹس جاری کیے ہیں، جس کے بعد آج قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی کرن ہیں۔ اب اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی نہ کی تو پھر آنے والی نسلیں انہیں معاف نہیں کریں گی۔ کیا پاکستان میں ججز کے درمیان یہ اختلاف ایک معمول کا عمل ہے؟ ان اختلافی نوٹس کی اہمیت سے متعلق سپریم کورٹ کی وکیل اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں قانون کی پروفیسر ڈاکٹر امبر ڈار سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے بات کی۔ اس معاملے میں اختلافی نوٹ نے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں اور کورٹ کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کا اپنا کورٹ ہے اور اس میں وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ڈسینٹنگ نوٹس کا تعلق ہے وہ ہماری قانون سازی کا ایک بہت اہم حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام کامن لا ممالک میں جو فارمر برٹش کالونیز بھی رہ چکی ہیں، جو کامن لا سسٹم کو فالو کرتی ہیں، وہ کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے لیکن وہ قانون کی باریکی کو الیبوریٹ کرتے ہیں اور وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ لا کو انٹرپریٹ کرنے کے ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امبر، بعض ملکوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہے اس معاملے پر سیاسی بنیادوں پر سائیڈز لے رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، میرے نزدیک تمام جوڈیشری قابل احترام ہے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہیں جس سے کسی بھی گروپ اے یا گروپ بی کے بارے میں کوئی بھی ہم اس طرح کی بات ان کے بارے میں کریں، لیکن ہاں جو بات میں کہوں گی کہ جو بھی سو موٹو نوٹس لیا گیا جس میں الیکشن کے ایشو کو ہمارے سینئر جج حضرات نے ٹیک اپ کیا 184(3) کے تحت، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے شاید وہ قانون کے مطابق ایک ان یوزول موو تھی، جس کی بات somehow اتنی بنتی نہیں تھی کہ ایک کیس اگر لاہور میں پینڈنگ ہے، ایک اپیل پینڈنگ ہے، تو اس کے اوپر ہی ایک فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کورٹ خود سے ہی ایک پٹیشن سننا شروع کر دے۔ وہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی۔ پھر کچھ حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس جو تھا وہ کسی حد تک ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کر رہا تھا۔ تو اگر یہ اختلافی نوٹ ہمیں واپس قانون کی طرف لاتا ہے تو میرا خیال ہے ہم اسے سائیڈ لینا نہیں کہیں گے۔ ہاں، سوشل میڈیا کی بھرمار زیادہ ہے تو لگتا ہے کہ عوام کی آواز بہت اونچی ہو گئی ہے، لیکن ججز جو اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور جن کی ایک باقاعدہ ٹریننگ قانون کی باریکیوں میں ہوئی ہوتی ہے، ان کو اس طرح کی چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے عدالتی نظام پر؟ قانون کی بالادستی کے لیے ایک بہت اہم اس کا کردار رہے گا، کیونکہ اس میں تمام باتیں جو کی گئی ہیں وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہیں۔ وہ ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ جوڈیشری کا اصل فنکشن کیا ہے، اور یہ کہ جوڈیشری بھی ایک ضابطے کے اندر محفوظ ہو کر اپنا کام کر سکتی ہے، نہ کہ اس ضابطے کے باہر نکل کے کام کر سکتی ہے۔ اختلافی نوٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے کہاں کس ڈائریکشن میں ہمیں فیوچر میں موو کرنا ہے۔